تو بعضوں کے اقوال الگ الگ ہیں، کسی کا ماننا ہے 8 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی کا ماننا ہے کہ 10 کو، کسی کا ماننا ہے کہ 6 کو، کسی کا ماننا ہے کہ 12 کو، مگر اس بات پر تمام لوگوں کی اتفاق رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، وہ تاریخ 12 ہی تھی، یعنی آپ کے وفات کی تاریخ طے ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں، پیدائش کی تاریخ پر مختلف اختلافات ہیں۔ تو اسی غرض سے آج جب ہم ارادہ کیے کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، تو ہم نے بھی عنوان کو تقسیم کر دیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ اہم واقعات سنا کر ختم کر دیں گے، پھر انشاءاللہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھا کہ اکثر غیر مسلمین تو غیر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اسلام کا تعلق 1400 سال سے ہے، حضور آئے تو اسلام آیا، یہ غلط ہے۔ وہ بولے تو صحیح ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہ بولے کہ سرکار آئے تو اسلام آیا، یہ غلط ہے۔ اب بولنا کیا، پھر اسلام کب سے تو بھی ہے، جب سے اللہ ہے اس وقت سے اسلام ہے۔ اب اللہ کب سے ہے، جب کہ دنیا ہی نہیں تھی، وجود آدم بھی نہیں تھا، اور جب سے اللہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی دنیا کے اندر وجود میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں آپ کہیں کو بول رہا، حدیث سے بات کر لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تیار فرمایا، پہلی چیز کیا بنی؟ اللہ تو تھا ہی تھا، اللہ نے بنایا کیا سب سے پہلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تیار فرمایا، اس کے بعد کائنات بنی۔ اسی لیے شاعر نے کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تیار فرمایا، اور اس نور سے کچھ نور مان لو کہ خیرات مانگی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کچھ نور دیجئے، وہ کچھ نور لے کے دنیا اور آخرت، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، چاند، سورج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے تیار فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کب کب نبی رہے، کب سے نبی ہیں آپ؟ سب کو معلوم تھا حضور کی عمر مبارک 40 سال کی تھی اور آپ نبی بنا دیے گئے، مگر جب پوچھے آپ کب سے نبی ہیں تو سرکار نے فرمایا، آدم کی مٹی اور پانی ابھی کیچڑ تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، یہ ارشاد فرمایا۔ اور ہمارے لوگ بولتے نہیں 1400 سال سے دین آیا، 1400 سال سے دین آیا، 1400 سال سے کیسا آتا؟ ہمارا تعلق سیدنا آدم سے، دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، انسان آنے کے بعد اس کا ذکر ہوتا، اب میں بیان ہے بول کے بول دیے، میں نہیں آتا اگر کیا ہوتا تھا، نہیں آیا نو ختم ہو جاتا۔ چلو اعلان بھی نہیں کرتے تو کوئی انتظار کرتا تھا کیا؟ نہیں کرتا تھا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، آج جیسا ظہر پڑے اثر کیسا پڑے ویسے ہی چلے جاتے تھے۔ لیکن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے جنت کے اندر رہنا پسند فرمایا، بڑی اچھی جگہ دیکھی جنت، بولے اللہ میاں یہیں رہتا ہوں، بولے یہیں رہ جاؤ، مگر ذرا حضرت حوا کی باتوں میں آ کے وہ پھل کھا لی، کھائے نہیں۔ اللہ بولے چلو اب جنت میں تھے، اب چلے جانا دنیا میں، انہوں الگ انہوں الگ، دونوں کو الگ الگ بھیج دیا اللہ میاں، تم الگ، جدا ہو گئے۔ کب ہوا یہ؟ جب توبہ قبول ہوئی، مانگ رہے توبہ، اے اللہ معاف کر، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آخر میں تھک کے بولے، اللہ آپ کو واسطہ ہے اس ذات واحد کا جس کا نام آپ کے نام سے جدا نہیں، جہاں آپ وہاں وہ، جہاں آپ کا ذکر وہاں اس کا ذکر، یہاں تک کہ عرش پر جس کا آپ نے نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، آپ کو اس عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ میری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا بولنا تھا؟ توبہ قبول کرے نہیں کرے ایسا بولنا نا،
میں اگر آپ کو بولا میں آپ کے بچے کو پہچانتا ہوں، آپ کے گھر والوں کو پہچانتا ہوں، آپ کے والد کو پہچانتا ہوں، آپ میرے کو چھوڑ دیتے، جاؤ اچھا پہچانتے، خاموش ہو جاتے؟ نہیں، ہاتھ پکڑ کے بولتے کیسا پہچانتے ذرا تو، اب پھر میں بولتا ہوں ایسا پہچانتا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کو واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پکڑ لیا آدم، بولے آدم کیسا پہچانتے یہ نام، کیسا جانتے میرے آقا کو؟ تو فرمایا میں ایسے جانتا ہوں کہ آپ نے جب میرے جسم کے اندر روح پھونکی تو میں نے عرش اعلیٰ پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا میں سمجھ گیا کہ یہ آپ کے بڑے خاص ہیں، ان کے ہی نام سے مانگیں گے تو معاف کریں گے، اس لیے میں نے مانگ لیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اسی نام کے واسطے سے ہم تم کو معاف کرو۔ یہی نہیں، سرکار آئے نہیں، تذکرے چل رہے۔ دیکھو آپ آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھے، مرد اور عورت کے اندر جو کشش اللہ نے ایک دوسرے کے لیے رکھی نا، وہ اس لیے ہی رکھی، مرد مرد کے ساتھ جچتا نہیں، جچتا ہجڑے ہوتے ہو نہیں، عورت عورت کے ساتھ نہیں جمتی، نہیں جمتی، ہم جنس پرستی اسلام میں نہیں ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد ہے، یہی ہے اسلام کا واسطہ، اس کے علاوہ کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کرو، جب دونوں کو تیار کیے اللہ تعالیٰ تو آدم کے دل میں کشش رکھے عورت کے لیے، حوا کے لیے، وہ پیدا ہوئی تبھی جا کے وہاں سے آج تک قیامت تک کے مردوں میں اللہ وہ کشش رکھا عورت کو لے کے، اس لیے انہیں بیوی کہلاتی۔ اگر اس کی وہ کشش اللہ مردوں کے دل سے نکال دے، عورت کیا کام کی پھر؟ عورت کے دل سے مردوں کے لیے جو صفت اللہ نے رکھی نا جسمانی اعتبار سے، وہ نکال دیے، وہ کشش نکال دیے، تو پھر مرد کیا کام کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی زندگی اپن ہجڑے ہو جاتے، پھر نہیں ہوتے، کیا بچا پھر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم کو جب تیار کیا اللہ نے تو حضرت حوا کو ان کی پسلی سے تیار کر کے ایک ہی جوڑے سے اللہ نے تیار کیا، اور تیار کر کے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے بنا۔ حضرت حوا سامنے تھی، حضرت آدم دیکھ کے ذرا پریشان ہو گئے، بولے میچ ایک نیا تھا، یہ ایک نہیں دکھ رہی، کیا قصہ؟ تو آپ نے کیا کہا اللہ نے، اے آدم خوش ہو جاؤ، تمہاری بیوی ہے وہ۔ بولے اچھا بیوی ہے تو پھر دور کہیں کیوں ہے، قریب آ جانا۔ تو بولے نہیں، نکاح ہونا تمہارا، اس کے بعد قریب آتی، نکاح ہوں گا، بیوی ہے بولے تو کیا کریں گے؟ پھر بولے نکاح اچھی بات، کیسا کرنا؟ تو اب اللہ قانون بتا رہے نکاح کا، کیا جہیز جو بول کے بولے نہیں بولے، کیا بولے؟ جہیز نہیں بولے، کیا بولے؟ مہر دو بولے۔ بولے کیا مہر ہے؟ بولے پہلا آدمی میں، کہاں کا مہر؟ میرے پاس نہ کمائی نہ دمائی، کہاں سے لا کے دوں گا مولا؟ تو کیا فرمائے، ایک کام کرو، تم جو ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ کتنی بار؟ فرمائے 3 بار، بعض روایت 7 بار، بعض روایت 11 مرتبہ۔ کس پر پڑھو؟ بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو۔ بولے یہ کون ہے؟ بولے تمہارا کام پڑھنا ہے، نکاح ہونا نہیں ہونا؟ بولے ہاں ہونا۔ بولے پڑھ لو، پڑھ لیے اور نکاح ہو گیا۔ یہی آدم ابھی آئے، دنیا کا پہلا انسان، اور محمد رسول اللہ کے نام کے بغیر ان کا پہلا رشتہ نہیں مل رہا۔ وہ نام لیے تو نکاح ہوا، وہ نام لیے تو توبہ قبول ہوئی، وہی نام لے کے مرے بھی حضرت آدم۔ اب کیا بولتے ہیں؟ کب سے آیا دین؟ پھر 1400 سال سے آیا۔ بھائی تعجب کیا بات ہے، وہ بولنے والا جب 1400 سال کی بات کرا، لوگ اس کو انٹیلیجنس مان رہے، بہترین انٹیلیجنٹ ہے، اس کی صلاحیت بہت ہائی لیول کی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ تو ایسی تعلیم کے اوپر جو ایک مسلمان رہتے ہوئے اسلام کے نام کو خراب کر دے۔ انہیں بولنا تھا اللہ جب سے، اسلام جب سے، یہ ہے دین کی سچائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت آدم کیسے کرے؟ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں موت کے وقت، فرمائے بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم آزمائش کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، پہلا انسان ہے، اور یہ جواب دے رہے اپنے بیٹے کو، نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہمارے لیے عیش آرام مزے سکون نہیں ہے، ہم تکلیفاں کھانے، مار کھانے، ظلم سہنے، ستم سہنے کے لیے دنیا میں آئے، سب کچھ اللہ کے لیے کریں گے۔ یاد رکھنا کبھی تمہاری زندگی کے اندر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی اور تم چاہ رہے کہ وہ مصیبت ٹل جائے،
پریشانی ختم ہو جائے کیا کرتے؟ تو شیس علیہ السلام بولے میرے کیا معلوم، آپ ہی بولنا۔ تو جواب میں کیا فرمائے؟ اللہ سے دعا مانگنا، پہلی نصیحت کیا بولے؟ اللہ سے دعا مانگنا، اور دعا میں وسیلہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے، وسیلے سے مانگنا۔ اگر آپ درود شریف کے فضائل پڑھیں صحیح حدیثوں کے اعتبار سے، چنے ہوئے نہیں، وہ گنے چنے 8-10 جمع کر لے کے یہ 6 نہیں، صحیح پڑھے، اگر کوئی عالم سے جا کے پوچھے تو نماز کے اندر بھی ہم درود پڑھتے نہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا، امام جو پڑھتے وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، مگر آپ تحیات میں جب بیٹھتے تو آپ کو بھی پڑھنا پڑتا نا، تحیات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان مان لو اپنی نماز کے اندر امام کے تابع ہوتے ہوئے بھی درود ابراہیم نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ درود کے فضائل کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوتا کہ جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بھیجا گیا ہو، اور جس دعا کے اندر سرکار پر درود نہ بھیجا گیا، سرکار کی آل پر درود نہ بھیجا گیا، وہ دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ ہے تعلق، چھوڑ نہیں سکتے ہم سرکار کو۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولے دیکھو تم اپنے لیے کیا کرو، دعا کرو اور وسیلہ مانگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں بولے یہ کون ہے؟ جانتے نہیں تھے۔ تو بولے یہ تمہاری پیشانی پہ ایک نور ہے چمکتا ہوا، یہ نور جب تک ہے یہ وہی نور ہے جس کا میں ذکر کروں، اور یہ نور تمہارے بعد تمہاری نسلوں سے ہوتا ہوا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا۔ وہ نور جب آئے تو سمجھ جانا کہ دنیا کا آخری نبی آ گیا، اور پوری کائنات کو وہ روشن اور مزین کر دے گا، وہی آخری نبی ہوگا۔ اور پھر حضرت شیس نے کہا کیا مقام ہے اس نبی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے اللہ نے جنت میں رہنے کو موقع دیا، میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ جنت کے ایک ایک پتے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں کا ایک ایک پتا جناب محمد رسول اللہ پر درود بھیجنے والا ہے۔ فرمایا کہ تم بھی جب مصیبت میں آ جاؤ تو ان پر کیا کرو، درود بھیجو، اور اللہ سے کیا مانگو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہی سلسلہ حضرت ابراہیم کے وقت بھی آیا، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، باپ بیٹے دونوں کھڑے تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے۔ اس میں آپ کو حیرت ہوں گی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حالانکہ پیغمبر آئے اس کے بعد، حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا اس کے بعد، لیکن آخر میں جب آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو وہ عطا فرمایا جو نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دعا فرمایا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ ہماری نسل میں اس آخری نبی کو بھیج دے جس کی تو نے باتیں بتائی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے کہا آمین کہتے، آپ اتنی محنت کریں ہمارے لیے، ہم آپ کو وہ نعمت عطا کریں۔ گویا سرکار اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور پھر ایسا آغاز ہوا کہ آپ پوچھیے مت، جو نور حضرت آدم سے چلتا ہوا آیا وہ نور حضرت عبد المطلب میں، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک پہ رہا کرتا تھا۔ نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے، دونوں بڑے نیک، اور آپ تعجب کریں گے وہ زمانہ لات و حبل کی پرستش کا تھا، مان لو کہ پتھروں کی پوجا کا تھا، لوگ اپنے اپنے خداؤں کے نام رکھتے تھے، مگر حضرت عبداللہ کا نام عبداللہ رکھا گیا، اللہ کا بندہ۔ حضرت آمنہ کا نام آمنہ رکھا گیا وہ دور میں بھی کہ امن والی ہے۔ نام کی بھی اللہ نے حفاظت کی، نسل کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور یہ دونوں حضرت آمنہ اور عبداللہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی شرک کا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ گویا یہ دونوں جوڑا ایک جگہ ملا۔ کبھی بھی یاد رکھو، رشتے جب لگا لیتے، یا رشتے خود لگا لو یا پھر ماں باپ لگاؤ، اس میں جو اہمیت دیکھنا ہے وہ رنگ کی اہمیت نہیں ہے، مال کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ رنگ ختم ہو جاتا، مال ختم ہو جاتا، ہاں، اور خاندان نسب جو دیکھیں گے ختم ہو جاتا۔ ہاں دیکھ بھی لینا ہے تو دیکھ لو سب، لیکن سب سے پہلے جو چیز دیکھنا ہے وہ ایمان دیکھنا ہے۔
تربیت دیکھنا، بہو لا رہے تو کیسی لانا ہے، ہاں، یا پھر جو ہے داماد دیکھ رہے تو کیسا دیکھنا ہے، اس کے اندر کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ایمان دیکھنا۔ آج کل مسجدوں میں آ کے دریافت نہیں کرتے کس کی بھی، خالی مسجد میں پوچھیں گے بھی کس کو، کہاں کرتے بولو؟ پانڈپوں پہ جا کے کرتے، کٹوں پہ بیٹھے ہوئے سے لوگوں کو ذرا بولو نا انہوں کیا کرتے بول کے، انہیں لوگوں کو پیسے دے کے رکھ رہا، یہ تو مٹھار کے رکھا ہوا ہے، بھائی میری تائید میں بول دو میں مندی کی دعوت دیتا ہوں تم آپ نہیں۔ تو کبھی کسی کی زندگیوں کے ساتھ جھوٹ بول کے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اگر آپ سے کوئی کسی کے بارے میں سوال کرے، آپ سچ نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بھی مت بولیے۔ ایسے کئی بچیوں کی زندگی آج بربادیوں کے دہانے پر ہے، اور برباد ہو گئی بھی، کہ جن کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ بچے ہیں کیسے، شادیاں ہونے کے بعد بچی کی زندگی بھی خراب، ایک ساتھ دو دو تین تین خاندان تباہ ہو، کہ بات صرف ولیمے تک بھی نہیں پہنچتی کہ طلاق کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بہرحال آپ دونوں کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ایک مقام پہ ٹھہرے تھے، ذرا ضرورتوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ وہاں ایک حسین خاتون تھی جس کے اوپر پورے عرب کا دل فدا تھا، جب چاہے ہر مرد کی خواہش تھی اس سے نکاح کر لینا۔ وہ عورت وہاں پر تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لی، پکڑ کے کہنے لگیں ابھی تو تم بڑے تیار نظر آ رہے ہیں، چاہو تو مجھ سے ابھی نکاح کر لو عبداللہ، میں راضی ہوں۔ نئے دولہے ابھی نکاح ہوا تھا آپ کا، آپ گھبرا کے ہاتھ چھڑا لیے، بولے یہ کیا مصیبت گلے پڑی؟ بولے نہیں میں کوئی نکاح نہیں کرتا، ابھی تو کر کے آ رہا ہوں، اور وہاں سے پیچھا چھڑا کے چلے گئے۔ لیکن جب بعد میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا دیکھو سارے عرب کے لوگ مجھ سے نکاح کرنے مضطرب رہتے، بے چین رہتے، چاہتے کہ ایک بار کسی کو میں آواز دے دوں، میں تڑپ جاتا، مگر میں آپ کا ہاتھ پکڑی تو گناہ کی نیت سے نہیں پکڑی تھی، آپ کے پیشانی پہ جو نور تھا میں چاہتی تھی کہ وہ نور کی حقدار میں بن جاؤں، اور آمنہ سے جو حق آمنہ کو حاصل ہوا وہ حق مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت سے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب وہ نور آپ کی پیشانی میں دکھ رہا بھی نہیں، وہ نور معلوم ہوتا آمنہ کے پاس چلے گیا، لہذا اب آپ سے بالکل نکاح بھی نہیں کر لینا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ اس کو بولے اس وقت آپ کر لیتی تو، مگر انہیں بولے اب میں نہیں کر لیتی کیونکہ وہ نور نہیں ہے۔ بھائی وہ نور کا ہے، فرمایا وہ نور حضرت آمنہ کے پاس۔ حضرت عبداللہ شادی ہو کے 3 مہینے کے قریب نہیں ہوا تھا، سفر پہ چلے گئے کمانے دھمانے کے لیے۔ دیکھو مرد کی زندگی شروع سے آخر تک محنت پہ ہے، ہم عورتوں کے جیسا نہیں بول سکتے کچھ بھی، نہ بہانہ بنا سکتے، نہیں جی تم بولے نا تمہاری وجہ سے ہوا، ساس کی وجہ سے ہوا، سسرے کی وجہ سے ہوا۔ ہم اپنی زندگی کی کمائی جو کچھ کریں مرد، انہیں کیا بولنا ہے؟ جو بھی ہے ون مین شو میں، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اور اپنی زندگی کے اندر حلال رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جانا، یہ ہے مرد کی علامت۔ یہی سیکھے ہم لوگ۔ نئی نئی شادیاں ہوئی تب بھی حضرت عبداللہ کو جانا پڑا، حضرت آمنہ چاہتی تھی کہ نہ جائیں، دل میں بڑی بے چینی تھی، مگر اب مجبوری تھی کہ جانا تھا تو گئے، لوٹ کے نہیں آئے۔ مگر 9 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں ہی کی طرح اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، مگر حضرت آمنہ عجیب معجزات کا ذکر فرماتی ہیں۔ پہلا معجزہ ظاہر فرماتی ہیں، 9 مہینے سرکار میرے پیٹ میں تھے، عام حاملہ عورتیں جیسا بے چین رہتی، ان کو تکلیفیں رہتی، میرے کو نہ کوئی تکلیف نہ کوئی بے چینی، بلکہ میرے 9 مہینے کیسے گزر گئے مجھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے ایسی خوشبو کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو وقت کے بادشاہوں کی بیویوں کے پاس بھی ایسی خوشبو یا بادشاہوں کے پاس بھی خوشبو نہیں تھی جیسی خوشبو اللہ نے میرے جسم سے جاری فرما دی۔ اچھا یہ خوشبو کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ خوشبو کا چرچے پورے عرب میں ہوتے ہوتے حضرت عبدالمطلب کے پاس چلے گئے، جا کے معلوم ہوا کہ آپ کی بہو جن کے شوہر ہے نہیں یہاں پہ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگاتی جس سے بڑا خوشبو جگہ معطر ہو جاتی، لہذا ان کو ذرا بولیے وہ عورت ہے خوشبو نہیں لگانا۔ اسلام میں بھی مسئلہ ہے خواتین کی خوشبو کو لے کے۔ ایڈ دیکھے آپ لوگوں کو، ایک ایڈ آتا دیکھو، سینٹ مارتے کہ پورے آ جاتے اس کے پاس۔ ارے بھائی ٹی وی میں ہم بھی دیکھتے کبھی بیٹھے ہوئے تو ہمارے کو بھی دکھتا، نہیں بھی دیکھے تو فون کیا نہیں دکھا رہا، نہیں دیکھنے کی چیز نہیں دکھا رہا۔ مول صاحب تم بھی بولے تو اب کھولتے کہ دکھ رہا، ہم کیا کریں گے؟ اب کوئی چیز میں دیکھتا ہوں بول کے دیکھنے کی ضرورت رہی کیا؟ جو کھولو دکھ جا رہا، سامنے ہے ٹی وی۔
وہ سینٹ مارتے ہی سب آ جا رہے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا سمجھاتا؟ اس کے اپوزٹ ہے وہ ایڈ، کہ جہاں پر عورتوں کے ہونے کا ڈر یا عورتوں کو مردوں کے ہونے کا ڈر ہو، وہاں پر کسی بھی قسم کا استعمال خوشبو کا نہ مرد کر سکتا نہ عورت کر سکتا، یہی حکم ہے۔ اور عورت کے لیے تو جائز بھی نہیں ہے، ہاں اس وقت جائز جب وہ تنہائی میں ہو یا انفرادیت میں ہو یا پھر ایسی جگہ پر ہو یا ایسی خوشبو ہو جس کی خوشبو زیادہ نہ پھیلے بلکہ اپنے حد تک محدود رہے، اس وقت وہ استعمال کر سکتی، اپنے شوہر کے لیے کر سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر ہمارا حال یہ گھروں کے اندر کیسا بنے ویسا رہیں گے، باہر جائیں گے تو پورے انداز میں ناز و نخروں کے ساتھ جائیں گے۔ گھر کا آدمی کہیں بھی جان دو باہر کے لوگ ادھر آنا، اب کیا مطلب نکلتا پھر؟ اب ہم تو وہی سمجھ میں آ رہا۔ بہرحال خوشبو یہ ہے کہ حضرت آمنہ کی خوشبو کا ذکر ہوا تو آپ کے سسرے جو تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے طلب کیا اور پردے میں پورے احترام کے ساتھ ان کو بلایا اور بلا کر ان سے بات چیت کی اور فرمایا اب میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی خوشبو کا استعمال کرتے جس کے چرچے پورے لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا دیکھیے ابا جان، بات خوشبو کی نہیں ہے، میں تو کوئی خوشبو کا استعمال ہی نہیں کرتی۔ بولے پھر کیا ہے؟ بولے فرمایا کہ جب سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے میرے جسم سے خوشبو کا سلسلہ جاری فرما دیا، یہ تھمتا ہی نہیں۔ کتنا تھمائیں گے؟ جب تک ایسا محسوس ہوتا جس وقت تک یہ بیٹا نہ آ جائے اس وقت تک اللہ میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب پریشان، بولے اچھا اور کوئی ایسے حالات جو آپ کو دکھے ہوں؟ تو اب ارشاد فرمانے لگیں کہ میں پہلے کنویں کے پاس جاتی تو پانی لینے کے لیے مجھے ڈول ڈالنا پڑتا تھا، پانی سینچنا پڑتا تھا، پھر میں لے کر گھر کو آتی تھی۔ اب میں جب کنویں کے پاس جاتی ہوں، مکے کی عورتیں کنویں کے پاس گھیرا وہ ڈال کر بیٹھ جاتی ہیں میرے انتظار میں کہ آمنہ آئیں گی تو ہم پانی لیں گے۔ میں جب جاتی ہوں تو مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی سینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بس جاتی ہوں تو نیچے رہا ہوا پانی اوپر آ جاتا اور ساری عورتیں آسانی سے پانی لے کر چلے جاتی، آخر میں بھی پانی لے کر اپنے گھر کو لوٹتی ہوں۔ اچھا ابھی سرکار آئے نہیں، معجزے ہو رہے، اور کیا؟ فرمایا یہی نہیں، پہلے جب میں چلتی تھی تو پتھر میرے پیروں کو چبھتے تھے، اب میں ان پتھروں پر جب چلتی ہوں تو یہ پتھر موم کی طرح، پھول کی طرح میرے پیروں کو چوما کرتے ہیں۔ گویا تبدیلی سے میں خود پریشان ہوں کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ میں جب پہلے نکلتی تھی دھوپ مجھے جھلساتی تھی، عام لوگ پسینے میں لت پت ہو جاتے ہیں، مگر میرے سروں کے اوپر سایہ رہتا ہے بادلوں کا، پتہ نہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ گویا میں خود بھی پریشان ہوں، یہ کیا چل رہا میرے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب پورے باتیں سن کے فرمائے یہ راز ہے، یہ کسی کو نہیں کہنا، خاموش ہو جاؤ، کسی کو نہیں کہنا۔ جان گئے تھے کہ آنے والا میرے جیسا آپ کے جیسا نہیں ہے، وہ نور علی نور ہے، نوروں کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے۔ آمنہ اس کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ اور انہوں نے فرمایا اسی وقت میں کہ آپ تعجب کریں گے، میں رات میں جب سو جاتی ہوں خواب میں مجھے کوئی عورتیں خوابوں میں آتی ہیں حسین چہرے والی، کوئی کہتی ہے کہ میں مریم ہوں، کوئی کہتی ہے کہ میں جو ہے فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں اسماعیل، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ۔ یہ میری خوابوں میں آ کر مجھے مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنایا۔ اپنے نصیب پر ناز کرو آمنہ کہ اللہ نے تمہیں چنا ان تمام انسانوں میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنی۔ اب یہ سننے کے بعد بچا ہی کیا؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ اب یہ راز رکھو جب تک کہ یہ بیٹا پیدا نہ ہو جائے، اور پھر آپ خاموشی کے ساتھ خاموش اپنا کام کرتے رہے۔ یہ اس طرف چلتا رہا، نظام یہی بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا تھا۔ 12 ربیع الاول کی صبح کی ساعتیں تھیں، فجر کے بعد یا فجر ہونے والی ہے یا فجر کے آس پاس کا بالکل وقت تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عبد المطلب کو خبر ملی کہ اب زچگی کا وقت آ گیا، تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ میرے پوترے کی آپ حفاظت فرمائیے، کیونکہ ان کے باپ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب یہی بیٹا اپنی ماں کا سہارا بنے گا۔ آپ خوب ساری دعائیں کر رہے ہیں ادھر جا کے، اور یہاں پر جب پیدائش کا وقت آیا
تو حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میری زچگی کے وقت میں جہاں پر دایائیں تو تھیں مگر ان سے پہلے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، 3 عورتوں کو دیکھا۔ فرماتی ہیں وہ تینوں کون کون تھے؟ تو ارشاد فرماتی کہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام تھی، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم، اور پھر فرماتی ہیں تیسرا فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ تینوں میری خدمت میں رہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت ہونے تک، پیدا ہونے تک جس طرح دایاؤں کا کام ہوتا نا، وہاں کھڑے ہو کے زچگی کے کام میں مدد کرنا، اس طرح وہ لوگ میرے پاس کھڑی ہوئی تھی اور میرے زچگی میں کام آ رہی تھی۔ سوچو آپ کیا نصیب ہے وہ۔ اور پھر حضرت آسیہ کا مقام آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوں گی حضرت آسیہ سے، یعنی مان لو کہ شوہر کے لیے آپ تشریف لائی ہوئی ہیں، اور ان کی قربانی بھی بہت بڑی ہے، ویسی قربانی ویسا نعمت آپ کو ملی۔ انہوں نے جان دے دی اپنی، فرعون سے کہا مارتا مار، کیا کرتا کر لے، چل میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، بولے جسم کی کھال نکال دیا تھا، پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی کھال جسم کی الگ کر دی گئی، جسم الگ کھال الگ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس باندی نے جس ایمان کے ساتھ اپنی جان، اپنی اولاد کی جان تیل میں ڈال کر دے دی، میں اب اس کی قربانی کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، اللہ کے ایمان پر مرنا ہے۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ تیرا پڑوس دے دے، تو کیسا ہے معلوم نہیں، تیرے لیے میں مر جا رہی ہوں۔ یہ ایمان اور عشق بھی عجیب دیوانہ رہتا، اللہ سے عشق تھا ان کو۔ انہوں بولے آپ کیسے معلوم نہیں اللہ میاں، اب مر تو جا رہی ہوں آپ کی محبت میں، مرنے کے بعد کیا ہوں گا، کم از کم آپ کا پڑوس دے دیجیے۔ اللہ کا پڑوس کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے۔ کیسا رکھیں گے اللہ میاں یہ حضرت آسیہ کو بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی؟ گویا فرماتی ہے جنت میں دونوں کا نکاح، بات ختم۔ حضرت آسیہ آئے وہاں لینے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس وقت میرا بیٹا میرے بطن سے، میرے پیٹ سے باہر آیا، فرماتی ہے اندھیرا کمرہ تھا میرا، جس میں چراغ بھی نہیں جسے جلایا جا سکے، ایسا نور سے منور ہوا میرا کمرہ کہ جس کی کوئی حد نہیں، روشنی ایسی کہ میری آنکھیں اس کی روشنی کے لیے بند ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اور ارشاد فرماتی ہیں چمکدار روشنی ایسی ہوتی، چمک دیے تو آنکھ بند ہو جاتی، بند ہوتے ہیں نا، لیکن آپ فرماتی ہیں یہ روشنی ایسی جسے دیکھ کر سکون ملے اور دیکھنے کو جی چاہے، ایسی روشنی اللہ نے میرے حجرے کے اندر داخل فرما دی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لالی ہے۔ بی بی شیفا جو اس وقت کی دایا تھی، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کس حال میں کہ آپ عام بچوں کی ناف لگی ہوئی رہتی، ماں کی جو ہے وہ آنتڑی سے، فرماتے وہ کٹائی ہوئی تھی، کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، ختنہ کیے ہوئے تشریف لائے، باہر آنے کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عام بچے جب پیدا ہوتے جسم پر گندگی لے کے آتے، رہتی نا گندگی ماں کے پیٹ کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صاف اور شفاف آئے، آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، اور آپ جب تشریف لائے تو سیدھا جیسا ماں کے پیٹ سے آئے پلٹ گئے اور سجدہ فرمایا، سجدہ فرما کر اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اونچا کیا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ آئے اور تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کو جا کے خبر دیے کہ آپ کے گھر پوترا ہوا، دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، فرماتے نہیں، دروازہ بند کر دیا اللہ نے قدرتی طور پر، کسی کو نہیں دیکھے، فرماتے پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام نے سلام پیش کیا، فرشتوں نے سلام پیش کیا، جنت کی حور و ملائکہ نے سلام پیش کیا، انبیاء نے سلام پیش کیا، اس کے بعد وہ دروازہ کھلا، جس کے بعد حضرت عبد المطلب کے گود میں دیا گیا۔ عبد المطلب نے لیا تو ساتھ کھڑی ہوئی عورتیں، اب خوشی کا ماحول ہے، انہوں نے کہا بتائیے کیا نام رکھتے ہیں آپ؟ تو فرمایا میں نے اپنے پوترے کا نام احمد رکھا۔
اور پھر دوسرا نام فرمایا محمد رکھا، احمد اور محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وجود سے قیامت تک کے لیے مان لو، یا پھر ان تین ہستیوں کے پیدا ہونے تک ان تین ناموں کو محفوظ رکھا، ان سے پہلے والوں میں کبھی یہ نام نہیں آیا۔ تو بولے کون کون؟ فرمایا ایک میرا نام محمد، مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ دوسرا نام حسن، وہ حسن سے پہلے والوں کو نصیب نہیں ہوا۔ تیسرا نام حسین، حسین سے پہلے والوں کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کے بعد والے ان کے نام کی برکت کے لیے رکھ لیں گے، مگر ان سے پہلے والوں کو یہ نام نہیں۔ اللہ نے ان تین ناموں کو ان تینوں کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہ تینوں جب دنیا میں آئے تو تینوں کے نام تینوں کو مل گئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی پیدائش پر خوشی سے فرمایا تھا حرب رکھ رہا ہوں اپنے بیٹے کا نام جنگجو، تو فرمائے کہ نہیں رکھنا، حسن ہے ان کا نام۔ حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی کہا کہ ان کا نام حرب ہے، فرمایا نہیں ان کا نام حسین ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا ہم تینوں کا نام اللہ نے محفوظ رکھا، اب تینوں آ گئے، تینوں کا تینوں کو مل گیا، اب اس کے آگے کوئی بھی رکھ لے کوئی بات نہیں۔ اور نام محمد کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف جتنی کی جائے ختم ہی نہ ہو، کرتے کرتے سب ختم ہو جانا، سمجھے؟ کرتے کرتے ہم ختم ہو جانا، میں مر جانا، ہم سب مر جانا، ہماری نسلیں کرتے کرتے قیامت تک مر جانا، مگر پھر بھی جس نام کی جس ذات کی تعریف ختم نہ ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ اگر محمد ہے تو کسی بھی دنیاوی مفاد کے لیے اگر محمد نکال دے رہے ہیں، آپ مان لو آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بولے میں دل سے محمد ہوں مول صاحب، اب وہ لکھے تو پرابلم ہو رہا کرتے، تو نہیں، لکھ کے بھی خوش ہونا، نہیں لکھ کے بھی خوش ہونا، فائدہ نہیں ہو رہا تھا، فائدہ ہونے کے لیے میں نام ذرا کٹ کرا لیا، وہ ہٹا دیا، یہ ہٹا دیا۔ آپ کو معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کیا ہے؟ کل روز محشر میں جب تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، انصاف ہو جائے گا صحیح اور غلط کا، سارے لوگ نفسی نفسی کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ تم لوگوں میں وہ نام والے جن کے ناموں سے محمد نام جڑا ہوا تھا وہ ایک جگہ الگ جماعت بنا کر کھڑے ہو جاؤ، سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ الگ ہو جانے کے بعد اللہ فرمائے گا یہ پوری کی پوری جماعت، یہ پورے کے پورے لوگ جو دنیا کے اندر محمد کہلائے گئے، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو بولنے والے بولیں گے اللہ میاں یہ کیا تو بھی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے مجھے محمد کے نام سے ایسی محبت ہے اس نام والے کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ نام کی تاثیر بھی تو وہی ہے نا، اس سے محبت کرے تو پتہ چلتا۔ عاشق کے سامنے معشوقہ کا نام لیتے گئے تو بے چین نہیں ہوتا۔ لیلا مجنون کی کہانی کیسی ہے؟ یہاں کاٹے تو وہاں کٹا گئے، بولتے نا بھائی ادھر کاٹے تو ادھر کٹا۔ انہیں نماز پڑھ رہا تھا کہتے مجنون، سامنے سے جانے والے جا رہے ہیں، وہ انہیں بے ہوشی یعنی کوئی نماز پڑھ رہے تو انہیں جا رہا تھا سامنے سے، وہ نماز توڑ کے صاحب جا کے مار کے بولے کیوں رے میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے کو نہیں دکھ رہا؟ تو مجنون بھی کمال والا تھا، انہیں بولا میں لیلا کی محبت میں ایسا نکلا فرینڈ میں سے کہ اس کے سوا کچھ دکھتا نہیں، اور تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہا تیرے کو میں دکھ گیا؟ ہاں کئی کی محبت ہے رے بھائی، اب کیا جواب دیتے؟ کمال کی بات کر رہا ہوں میں، ہماری محبت بھی کہاں ہے پھر؟ اب اپن دیکھنا اللہ کی محبت یہ اللہ فرمائے گا جاؤ اس نام والے جتنے سب کی مغفرت، کوئی نہیں، سب جنت میں جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کامہ پورے کر کے بیٹھیں گے، نہیں، کبھی بھی یاد رکھو آپ نسب رشتے کچھ کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں ہیں، باغ میں، اور اس باغ میں سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور درختوں سے بات کر رہے ہیں، درختوں سے سرکار بات کر رہے ہیں۔ ابو جہل اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مکے میں یہ عام ہو گئی تھی بات کہ سرکار گھوم گئے، چھوٹے بچے گھوم گئے، مسجد میں اعلان کرو بول کے آتے، دیکھو ویسا ہو گیا تھا حرم، پورے مکے میں پریشان، بولے ارے نہیں مل رہے محمد، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے؟ ابو جہل بولے ارے چلیے آپ میرے ساتھ۔ اونٹ پہ بٹھا کر ابو جہل اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار کو کہ آپ درختوں سے بات کر رہے ہیں، آپ کا معجزہ دیکھ کے اونٹ پہ بٹھا کے لے کر آیا، اور لا کر حضرت ابو طالب سے کہنے لگا آپ کے چچا سے کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ جھاڑوں سے گفتگو کر رہا اور جھاڑ اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایک بچہ جھاڑ سے بات کرے عام بات ہے، جھاڑ بچے سے بات کرے یہ عام بات نہیں ہے۔
سمجھے. میں بھی اب کوئی بھی دیوار کو پکڑ کے کیا ہے ہیلو ہاؤ یو بولے تو آپ نہ پورے آ کے دعا پڑھنا شروع کرو بولیں گے میرے کو کچھ بھی ہو سکتا نا. بابا آپ پیچھے بولے تو اور کتنا اچھا ہے. میں روز ایک ہرا ڈریس پہن کے آ جاتا ہوں تسبیحاں گلے میں ڈال لے کے. اچھا ہے نا بھائی. مگر سرکار کی یہ معجزہ ہے. یہ دیکھ کے بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا, آنکھوں سے دیکھا. ایک بار تو یہ ہوا کہ سرکار کی خدمت میں آیا تو کیسے ہاتھ میں کنکر چھپا لیا, لا کے بول رہا ہوں میرے ہاتھ میں کیا ہے, آپ بولیے, آپ اللہ کے نبی ہے نا, آپ بول دو میں ایمان لا لیتا. اب سرکار بولے تیرے ہاتھ میں جو ہے اس کو پوچھ میں کون ہوں. میں کہیں کو بولوں ہاتھ میں کیا ہے, میں ہاتھ میں کیا ہے بول دینا عام بات ہو جاتی. تو جادوگر ہے بولتا, چھوڑ دے اس کو. تیرے ہاتھ میں جو چھپا لیا نا وہ کنکروں کو پوچھ میں کون ہوں. خالی اتنا بولنا تھا, انہیں پوچھا بھی نہیں, پوچھتا تھا کیا. مگر یہ بند مٹھی میں سے آواز آنے لگی کہ یہ تو ہمارے آقا ہیں, یہ تو ہمارے سردار ہیں, محمد رسول اللہ ہیں, یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. کنکروں سے آواز آئی, مٹھی بند ہے مگر کنکر آواز دے رہے ہیں ارے آقا پکار ہیں لہذا چیخو. ایک معجزہ رہے تو آپ کو بتاؤں گا نا, بچپن معجزوں کا, جوانی معجزوں کی. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں. وہ سرکار فاقے سے تھے. حضرت ابوبکر آئے, پوری صورت اتر گئی. حضرت ابوبکر کی بھوکے تھے 3 دن سے. آ کے اب کہاں جائیں گے, غلام سردار کے پاس ہی جاتے ہیں. نہیں, غلام ہے ابوبکر, سردار کے پاس گئے, بولے رسول اللہ میں بھوکا ہوں, کچھ تو بھی کریے آپ انتظام. سرکار بولے میں بھی بھوکا ہوں. پھر دیکھیے عمر بھی آئے, وہ بھی فرمائے کہ میں بھی بھوکا ہوں. یہ لوگ آپ بہت پیسے والے تھے, آپ یقین کرو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس جس کی حد نہیں. مگر جب ایمان لائے نا, پیسہ چھوڑ دیے, سب لٹائے, غریبوں میں, غلاموں میں, سب میں لٹا کے آ کے بیٹھ گئے. فقیر ہو کے آ کے بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے سرکار فرماتے عمر کا, ابوبکر کا پیسہ سب سے زیادہ میرے دین کو نفع دیا. بولے میری ذات کو نہیں, بولے ذات کو بھی دیا. حالانکہ اور ایک حدیث بھی ہے جس میں سرکار فرمایا کہ ابوبکر کے مجھ پر بھی احسانات ہیں, وہیں پر حضرت ابوبکر کا پیسہ دین پر احسان کیا. کئی غلاموں کو آزاد کرے حضرت ابوبکر. حضرت بلال کو آپ ہی نے آزاد فرمایا ظلم سے. پورا پیسہ غلاموں کی آزادی میں لوٹا ہے. حضرت مقداد بن اسود کے پاس جائیں گے. ایک صحابی آگے بولے رسول اللہ میں وہاں سے آ رہا تھا مقداد بن اسود کے گھر کے سامنے سے, تو ان کے گھر میں کھجوروں کا انبار لگا ہوا تھا, وہیں جا کے بیٹھ جائیں گے, اپن بھی کھا لیں گے, پیٹ بھر جاتا. بولے آؤ چلو پورے مل کے جائیں گے بول کے. رات کا وقت, پورے گئے صحابہ, جانا 2-3 کو تھا, جا رہے ہیں تو سب کو لے کے چلے گئے. جا کے دروازے پہ دستک دے کے بولے ہے کوئی, سلام عرض کرے. تو باری وہ کھڑکی سے مان لو کہ جھانک کر دیکھا, مقداد بن اسود کی بیٹی نے دیکھا کہ کائنات کی دولت ان کی دہلیز پہ ہے. آقا ان کے گھر کو تشریف لائے. بھاگے جا کے اپنے والد کو اٹھا کے بولے جائیے آقا آئے ہوئے ہیں, کہیں یہ نہ ہو آپ کے انتظار آپ سوتے رہیں گے اور جو آئی ہوئی ہے نعمت وہ چلے جائیں گے تو پھر کان پھریں گے ہم لوگ. لہٰذا دیکھیے جا کے. فوری گئے, جا کے دروازہ کھولے. حکم یا رسول اللہ آپ آئے اتنی رات, فرمایا ہم سنے تمہارے پاس کھجورا ہے, بھوکے ہم لوگ. بولے کھا لیں گے آپ کے پاس. تو فرمایا رسول اللہ میں رات تک انتظار کرا, کچھ وقت پہلے میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا, اب میرے پاس بھی نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے تو میں کچھ انتظام کرتا. وہ ہے نا غالب کا شعر ہے, خبر گرم ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوری آنا ہوا. آپ آئے اور گھر میں کچھ نہیں ہے, میں مجبور ہوں, پریشان ہو گیا. اب مجھے ملال ہو رہا کہ آپ کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں. سرکار فرمایا اچھا کیا ہے تمہارے پاس. رسول اللہ سوکھے کھجور کا تنا ہے, ختم ہوگا ہونے بھی, ہرا بھرا سوکھ گیا پورا, وہ ایک ہی ہے بس. بولے ٹھیک ہے لو یہ میری چادر لیو, لے جا کے وہ جھاڑ کے نیچے رکھو اور اس تنے کے نیچے رکھو, اور جا کر اسے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہا اور وہ بھوکے ہیں, ان کے صحابہ بھوکے ہیں, ان کے لیے کھجور کا انتظام کرنا ہے. اب وہاں جتنے بیٹھے پریشان ہو لوگ, بولے وہ سوکھے ہوئے کہ اس میں سے کیا آئیں گا, کیا تو بھی ہو رہا. مگر لے جا کر جب وہ چادر بچھا دی گئی اور کہا اس تنے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور ان کے صحابہ بھوکے ہیں, ان کے لیے کھجور تجھے دینا ہے, تو سکھا ہوا کھجور جھاڑ ہرا بھرا ہو گیا, اور اس سے مان لو کہ بالکل فریش کھجور ٹوٹ کر گرنے لگے جھاڑ سے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر بھر گئی، اتنے کھجور ہو گئے۔ مقداد بن اسود نے اس چادر کو جیسے ہی ہٹایا کھجور گرنا بند ہو گئے۔ سرکار سے جا کر فرمایا رسول اللہ چادر ہٹاتے ہی کھجور رک گئے۔ فرمایا اگر تم ہٹاتے نہیں تو قیامت تک یہ کھجوروں کا سلسلہ جاری رہتا اور قیامت تک اس سے لوگ سیراب ہوتے۔ یہی وجہ ہے، آج آپ غور کریے، وہ کنویں جن کنویں کے اندر پانی نہیں تھا، سرکار نے لعاب ڈالا، آج تک اس کا پانی میسر ہے۔ وہ چکیاں صحابہ کی تھیں، جہاں پر ان کی ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ آقا بولے میں تو آ جاتا ہوں، اکیلا نہیں آتا، میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں، قبول نہیں کرے۔ دوسری بار بھی دعوت دی، قبول نہیں کرے۔ تیسری بار جب آ کے فرمایا رسول اللہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے۔ بولے رات میں آ جاتے، کچھ کی تھی پوروں کو لے کے چلے گئے آقا، اب انہوں ڈر گئے، بولے بیوی کو جا کے بول رہے ہیں ارے اپن دیے 4-5 کی دعوت زیادہ ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ بولے نہیں یہی ہے ماجرا۔ آقا بولے تم کو گھبرانے کا کیا کام ہے میاں؟ کھڑے ہو گئے، اپنا لعاب اس آٹے میں لگا دیے، فرمایا کہ برتن نہیں ہٹانا، نکالتے جانا بناتے جانا۔ سالن میں لعاب ڈال دیے، بولے برتن نہیں ہٹنا ہے۔ پورے صحابہ کھانا کھا کے ختم کر دیے، مگر وہ نعمت چلتی جا رہی، جو نکلتے جا رہا اور پکتے جا رہا اور کھاتے جا رہا۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا۔ میرے عزیزوں، ایک ہے تو بتائیں گے نا، دو ہے تو بتائیں گے، کتنے بتائیں گے؟ اب پھر یہ تو یہ ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات آخری بتا کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، ورنہ بولنا بہت کچھ ہے۔ میں نہیں سمجھتا صبح سے جلوس میں جا کے تھک گئے ہوں گے آپ لوگوں میں، نہیں، ایک دم تھکی ہوئی ہے حالت۔ میں بھی گیا تھا عصر کے ٹائم پہ، میں بولا چلو آج راؤنڈ ماریں گے، کیا کیا ہو رہا؟ بولے تو ہر رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اپنے بچے، اللہ جزائے خیر دے۔ اب ہر ایک کا عشق الگ الگ رہتا، اب ان کو سمجھ میں آتا نہیں نا، کیا کر سکتے بولو؟ اب ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ہے بھی نہیں۔ اماں بابا کی نہیں سن رہے ہو لگا، مول صاحبوں کی کہاں سے سنتے؟ نہیں۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کل صبح تک کا، کل صبح تک ویڈیوز آتے، بعض لوگ بیٹھ کے نصیحت کرتے، مولانا اور لوگوں کا کام ہے یہ بچوں کو سمجھانا۔ مولانا سمجھائے جو جگہ رہے تو سمجھیں گے نا، کس کو سمجھائیں گے ہم لوگ؟ سر پھوڑ لینا ہے؟ مسجد میں آئے تو بات ہو جاتی، سن سکتا سمجھ سکتا، یہ گنجٹیاں کہاں سے آ رہے ہیں ہم کو کیا معلوم رے بھائی؟ نہیں۔ اب مارا بھی گانجا تو سرکار کی محبت، پینے والے کو بہانہ ہونا کہتے۔ کل ایک صاحب فون کرے تھے میرے کو، کر کے انہوں ستانے کے لیے بیچارے سا بول رہے، ستاتے ستاتے بولے پھر آج تو سرکار کے عشق میں ڈوب جانا ہے میرے کو، بولے تو میں بولا ڈوبو نا، اچھا ہے بولا، تو بولے نہیں آج وہ جو ہم عشق میں جو ڈوبیں گے وہ الگ رہیں گا۔ بولے میں بولا کیا تو بھی کرتے آخر الگ رہیں گا؟ بولے تو کیا رہتا وہ الگ؟ بولے وہ ڈوب جاتے بھائی، دیکھے نہیں دیکھے نشے میں رہتے جو لوگوں کو کہتے۔ عشق کی مثال بھی سرکار کی دیے تو گنجٹیوں سے دے رہے ہیں، یہ گد پہ گر گئے ہم لوگ۔ ہاں اب کیا کریں گے؟ اب مارا بھی ہوں گا گانجا تو سوچ کے مارتا، آج عید میلاد ہے مارو بول کے۔ اسلام کا ان چیزوں سے تعلق ہی کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ شور شرابہ تماشا۔ ابھی میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں تو خیر کچھ کھانے کے لیے باہر گیا تھا، آپ سمجھے کہ انہوں بھی نعرے لگا کے آئے شاید، بلکہ نہیں اپنے کو وہ نعرہ جہاں لگنا وہیں لگتا، اپنا مغرب کے بعد کا نعرہ تھا نا اپنے کو معلوم۔ اصل عشق یہی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے کیسا ہوئے معلوم کر لیں، وہ پھر لوگوں کو پھیلا دینا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو، جو آیت جو باتیں جو آیتیں تم تک پہنچا دی گئی، یہ سن لی، اب آپ کا کام ہے لوگوں تک پھیلانا۔ وہ سب چھوڑ کے خالی لفادیاں ماریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے۔ میں آپ کو اگر پوچھا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو آپ کس کو دیں گے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ماں باپ کو دیں گے، ان کو دیں گے، جو بھی اپنا رشتہ رہیں گا بتائیں گے، سرکار کو دیں گے، اللہ کو دیں گے۔ یہ انسان سے پوچھا جا سکتا اور انسان اس کا جواب دے بھی سکتا۔ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، وہ ادھورا ہو گیا۔ ابو جہل جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، بولا نا اونٹ پہ بٹھا کر مکہ لے کے جا رہا، تو اونٹ پہ جب سرکار کو بٹھانے کا وقت آیا تو بڑے لوگ سامنے بیٹھتے، چھوٹے لوگوں کو پیچھے رکھتے، نظام، اور اونٹ چلانے والا سامنے ہونا پڑتا، باقی پیچھے بیٹھ سکتے۔ چلا رہا ابو جہل تو بٹھا لیا پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اونٹ چل رہا ہی نہیں چل رہا ہونا۔ ابھی نے پریشان، گاڑی کو ہوا کیا میری، جھکا کے مار رہا، نہیں کرنا کیا، کنفیوز ہے پورا سسٹم۔
اب مار رہا وہ جانور بھی انہیں اٹھتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, ذرا آ کے سامنے بیٹھتی خود بخود اڑ گیا اونٹ, بولے اب چلنا ہے. ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا دائی حلیمہ کے پاس. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس سے لے آ کے بیٹھے تو آپ چھوٹے تھے سرکار, پیدا ہوئے ابھی, گود میں ہیں دائی حلیمہ کے. دائی حلیمہ کے شوہر سامنے تھے اونٹ چلانے کے لیے, پیچھے دائی حلیمہ لے کر بیٹھی, اونٹ اٹھنے راضی نہیں ہے یہ. اب ان کے شوہر بھی پریشان ہو رہے تھے, بولے یہ کیا ہو گیا آخر. تو دائی حلیمہ سچی عاشقہ تھیں سرکار کی, دل جان سب کچھ فدا کرنے والی. ایک نظر میں لٹ گئی, وہ ایک نظر میں لٹ گئی سمجھ لو, ویسی تھی. تو انہوں نے اپنے شوہر کو کیا فرمایا معلوم, آپ پیچھے آ جاؤ. تو شوہر بولے میں اونٹ کیسا چلاؤں گا. تو بولے وہ چلانا آپ کا کام ہی ہے, وہ نہیں چلتا, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ پیچھے آؤ. بولے اچھا ٹھیک ہے. جب سامنے آ گئے تو اونٹ کھڑا ہو گیا اور خود بخود چلنا شروع کر دیا. تو آپ کے شوہر محترم نے حضرت حلیمہ سے پوچھا یہ سامنے پیچھے کا قصہ کیا ہے. تو فرمایا یہ جو بچہ ہے نا یہ سردار ہے. سردار آگے ہوتا, نوکر پیچھے ہوتا. سواری کو علم ہے یہ کون ہے, سواری جانتا یہ آقا ہے, اور آقا آگے ہوتے, ہم غلام پیچھے ہوتے. جب ان کو سامنے لائن چل رہا نا, تو زندگی میں اگر سرکار ہمارے لیے پہلی پریورٹی نہیں ہے, پہلی اہمیت نہیں ہے, آپ کی زندگی اس اونٹ سے بھی بدتر ہے. وہ اونٹ کی زندگی اچھی ہے جس کو مقصد معلوم ہے کہ مجھے چلنا صرف سرکار کے آگے ہونے پر ہے, آپ پیچھے ہیں تو میں نہیں چل سکتا. ہماری زندگیوں میں اگر سرکار کی اہمیت ہے تو زندگی ہے, سرکار کی بولی ہوئی باتوں کی اہمیت ہے تو زندگی ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں. اب غور کر لینا, لوگ کیا بولتے کہ نہیں سرکار کیا بولتے کہ یہ ہے سوال. میں نیک آدمی نہیں ہوں, میرے ٹوپی کرتے پاجامے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر کبھی بھی ایک مسلمان کو جو علم ہونا چاہیے نا, اپنے دل کے اندر کا احساس جو ہونا چاہیے, اگر آپ میرے سامنے صرف ایک بات بولو سرکار کے سامنے جانا ہے, سرکار کی, میرا دل تڑپ کے بے چین ہو جاتا. ہم اس قابل نہیں ہیں صاحب, وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, وہاں سنانے نہیں سکتے, وہاں بول نہیں سکتے. کیا جواب دیتے جا کے؟ ایک مومن ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے سرکار کے سامنے کھڑا ہوا. کیا جواب دیتے جا کے سرکار؟ ہاں انہی کے بھرم سے اللہ نعمتیں دے رہا, انہی کی وجہ سے رزق کھا رہے آج ہم الحمدللہ, اس پر کوئی ناشکری کی بات نہیں ہے. ہم کو جو کچھ مل رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل رہا. جس وقت سرکار کی نظر کرم ہٹ گئی, اللہ اپنے کرم کو اٹھا لیں گا ہمارے اوپر سے. کئی قومیں برباد ہو گئیں, لوط, عاد, سمود پہاڑوں سے گر کے مر گئے, ہوا چلی مر گئے, جانور بن گئے, جو برتن کھولتے مینڈکیں نکلتی تھی اس کے اندر سے, ایسے عذاب آئے. ہم گناہ کر کے بھی بریانیوں کے بریانیاں ڈکار دے رہے, مگر پھر بھی عمل کے اندر زیرو ہو گئے. نہ نماز ہے, نہ عبادت ہے, نہ ذکر ہے, نہ سرکار پہ درود ہے, نہ سرکار کا عشق ہے. پھر کیسا ہوں گا بتاؤ؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگاں تو نیک لوگاں ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھاؤ 12ویں 11ویں کے کھانا کھانا کوئی اس کے اندر تعظیم نہیں ہے. مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ حضرت کے درجات کو بلند کریں, اللہ ان کو کروٹ سکون نصیب فرمائے. اپنے لوگوں کو بڑی بے چینی رہتی نا چھیڑ لینے کی, میرے کو بھی کوئی چھیڑ لینا چاہ رہے تھے اس سے پہلے, تو ان کو بھی جواب دیا تھا میں. تو ایک صاحب لکھ کے بھیجے, عاقل صاحب کھیر پوریاں کھانا نہیں کھانا بولو بول کے. بولے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے بولے دیکھو میاں ایصال ثواب برحق ہے, اور اہل سنت والجماعت کا ایصال ثواب پر ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے ایصال ثواب, اور برحق ہے, بنایا جانا چاہیے, کھلایا جانا چاہیے, کھانا بھی چاہیے, کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کس پر ہے؟ رات بھر بیٹھ کے بنائیں گے, عین فجر کے ٹائم پہ سو جائیں گے, تو پھر کہیں کی محبت؟ اعتراض غلط ہے. بنا لینا, نماز بھی پڑھ لینا, اور پھر بنائے جو وہ غریب اس کا حقدار ہے, تمہارے رشتہ دار, خدا کی قسم نہیں ہے, غریب ہے, یتیم ہے, یسیر ہے, جس کے پاس کھانے کے فاقے ہوں اس کے لیے یہ کھانا ہے.
چاہے وہ 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، چہلم کا ہو، برسی کا ہو، ایصال ثواب کا ہو، اس کا اصل حقدار ایک بھوکا ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ پورے پیٹ بھروں کو بلا کے کھلا رہے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے ان کے گھر، ارے نہیں آپ کو آنا ہے۔ ایک صاحب بولے جنازہ، میں کوئی جنازہ نہیں چھوڑتا اپنے علاقے کا، آپ کو معلوم بولے۔ اب وہ ایسے لوگ میرے کو ملتے، میں کیا کروں، بولا میں بولا ماشاءاللہ اچھا ہے نا آپ، اچھا ہے، فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے۔ بولے اچھا، میں بولا آتی پھر نماز پڑھنے، آپ پرفیکٹ ہو گئے ہوں گے، آپ پڑھا بھی لے سکتے، بولا میں وہ نہیں آتی مگر میں جاتا۔ تو نماز پڑھتے کیا پوچھا، بولے وہ نہیں آتی میرے کو، بولا پھر پڑھنے جا رہے ہیں نا جی تم، بولے تو زیارت کب ہے معلوم ہوتا نا، اس واسطے جا رہا ہوں۔ اب کیا کرتے آپ؟ نقد زیارت کی چکر میں پورے اٹینڈ ہو رہے ہیں، 1 2 1 2 1 2 1 2۔ کتنا کھاتے بولا آپ، کہاں تک کھاتے، کب تک کھاتے، کھا کھا کے پیٹ گنڈی پیٹ ہو جا رہا، مگر پھر بھی ذری عقل نہیں ہے، ذرا شعور نہیں۔ کھانے کے بعد جسم کے اندر نماز سن رہے، اذان سن رہے، ہاں قرآن سن رہے ہیں، سب کچھ سن لے رہے ہیں، مگر کان پہ اثر نہیں ہو رہا، عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کئی کو جسم کے اندر کون سی غذا حلال ہے حرام ہے اتارتے وقت دیکھنا پڑتا، یہ کھانا میں جو کھا رہا ہوں یہ کون سی غذا ہے۔ آپ نے کوئی دعوت بھی دی ہے نا، میرا حق ہے میں آپ کو پوچھوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لوگ ناراض ہو جاتے، ہمارے اوپر سوال کریں لہذا ان کو دعوت ہی نہ دو گے۔ اب کیا کرتے ہیں، اس کا حق ہے کھانے والے، انہیں اتنی عبادت کیوں ضائع کریں گا بتاؤ۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کیا ہوا، نماز کو کھڑے ہوئے، بچپن بالکل نماز ان کے اوپر فرض ہو گئی، کھڑے ہو کے اللہ اکبر بول رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، پوری نماز بے چین تھے۔ نماز پڑھتی سیدھا اماں کے پاس گئے، جا کے بولے امی آج میں نماز پڑھا، روز نماز پڑھتا ہوں میرا دل لگتا، آج نماز پڑھا اور آج میری جو ہے عمر 8 سال ہو گئی، اور میری عمر میں 8 سال میں کبھی میری نماز میں میرے کو رکاوٹ نہیں ہوئی، آج نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے کو رکاوٹ ہو رہی، نماز میں دل نہیں لگ رہا، لہٰذا آپ کیا کریے بتائیے کہ میں تو آج تک کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا، آپ میرے کو کھلائے یا آپ کھائے تھے جو میری نماز غارت ہو رہی، ذرا بولو۔ بولے انہیں اماں کو پوچھ لیا، اتنا بڑا ولی ہے، ہم اگر پوچھے تو گھر میں آنے دیتی اماں؟ اب تو اماں بیٹے مل بانٹ کے کھا رہے ہیں چوری کا مال پورا، ہاں بھائی مل بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ معمولی راستے سے جا رہا وہ ایک گاڑی میں ذرا مال لگ گیا سمجھو، پولیس اسٹیشن جا کے کمپرومائز کے نام پہ اس پہ بھی پیسے ہٹنا ہے، 25,000 30,000، کھائے تک نہیں چھوڑ رہا اس کا پیچھا، پورا سسٹم کمرشل ہے۔ یہ مسلمان بولا معمولی لڑائی کا کمپرومائز پیسے کی بنیاد، اور اسلام بولتا ہے معاف کرو نہ رے، اور تم دنیا میں معاف نہیں کریں گے آخرت میں اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ ماں کیا بولی، بیٹے میرے کو یاد نہیں آ رہا مگر ایک بات یاد آئی۔ بولے وہ کیا؟ بولے رات کے وقت میں ایک مرتبہ تم میرے پیٹ میں تھے، میں چھت پہ چڑھے تو پڑوس کے پنیر کے ٹکڑے سکھ رہے تھے، ایک ٹکڑا میں جو ہے کھالی تھی، شاید وہ ٹکڑا تمہاری نماز کو غارت۔ ماں کو بھی یاد ہے وہ، جس کو احساس ہوا وہ بولی میں جا کے معافی مانگتی ہوں، معافی مانگ کے آ گئی، اور اولاد جا کے مغرب پڑھ کے آ کے بولی ماں آج دل لگا میرا نماز۔ یہ ہوتا جی، اس لیے لقموں کا اثر ہوتا عبادت کے اوپر، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جب کھلا رہے ہیں کیا لا کے کھلا رہے ہیں یہ سوچو۔ بچے آج ظالم بن جا رہے ہیں ماں باپ کے لیے، ان کے لیے پھر احساس پیدا کرو، اپنی اولاد کو بھی یہی بتاؤ کہ آپ حلال رزق سے کمائیے تاکہ آپ کی زندگیاں برباد نہ ہوں۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی لمبی ہے، اس کو بولتے بولتے مر گئے لوگ، ہم بھی مر جاتے، قیامت تک بولا جائے گا، اور میرے لیے کوئی خاص نہیں ہے 12 ربیع الاول کہ جس دن سرکار کی تعریف کریں گے، ہم سرکار کی پیدائش کی خوشی ہر دن مناتے، اور اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے، مرے بولتے ہم لوگ نہیں، ہم مانتے ہی نہیں اس بات، ہمارے نبی زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کے پاس بار بار جانے کی توفیق دے، سلام عرض کرنے کی توفیق دے، وہیں کی موت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پرسوں ایک صاحب میرے کو بولے، وہ کوئی ایک نعت کا مصرع یا کچھ میں ایسا بول رہا تھا کہ کتنے اچھے خوش قسمت رہتے لوگاں کے وہاں پر رہتے،
تو ایک جنے بولے پھر یہاں کہیں کو رہ رہے وہیں چلے جانا تھا نا. بولے میرے کو بھی بڑا عجیب دکھاؤ, یہاں کہیں کو رہ رہے وہیں چلے جانا تھا. اب بلا لیے بلا لیے تو ہم جانے تو بیٹھے ہوئے تھے. اب عشق کا امتحان ہے, مان لو جب بلاوا آئیں گا تو ہم کہیں کو رکیں گے. فقیر سے فقیر کو بلا لیے نہیں, جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو بھی بلا لی, جس کے پاس حیثیت نہیں. جو ہے نا مولانا عاقل صاحب کا شعر ہے, زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی, صورت بنی ہے ان کی نہ سیرت بنی ابھی. تو مان لو کہ شاید ابھی کامل نہیں ہو رہے, ہوئے تو انشاءاللہ یہاں رہیں گے بھی نہیں, اللہ بلا ہی لیں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے اللہ کسی مقصد کے تحت نہیں بیٹھے, سوائے تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کی رضا کے مقصد سے یہاں بیٹھے رہے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ یہ لوگوں نے اپنا کاروبار, اپنا چین, اپنا سکون, اپنا آرام, اپنا رزق کے مسائل, اپنے گھر کا وقت چھوڑ کر تیری محبت میں جو کچھ بھی یہاں بیٹھ کر وقت دیا ہے, اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے مانگنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے مانگنے کے قابل نہیں ہیں مولا. اے اللہ ہمارے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے پیدائش کا ذکر کیا. اے اللہ آپ نے اے اللہ جلنے والی آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا. اے اللہ جو گناہوں کی آگ ہمارے سینوں میں جل رہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ اس آگ کو ہمارے سینوں میں ٹھنڈی فرما. اے اللہ گناہوں کی آگ کا خاتمہ فرما. اے اللہ گناہوں کی آگ کا خاتمہ فرما. اعمال نیک کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے مولا, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. اے اللہ یہ نوجوانوں کی جوانی پر تجھے ناز ہے. اے اللہ ان بوڑھوں کے بڑھاپے پر تجھے ترس آتا ہے. اے اللہ ان بچوں کے ہاتھ اٹھانے پر تجھے رحم آتا ہے. اے رحیم اللہ تجھے واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے اللہ ہمیں حضور کا سچا عشق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حضور کا سچا عشق نصیب فرما. سرکار کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سرکار کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ میرے نبی کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ قبر میں جب بتا کر پوچھا جائے یہ کون ہے, اے اللہ ہمیں کہنے والا بنا کہ یہ میرے آقا ہے. اللہ اے اللہ ہمیں کہنے والا بنا کہ یہ ہمارے سردار ہے. ہمیں کہنے والا بنا کہ یہ ہمارے حبیب ہیں. اے اللہ ہمارے لیے پہچاننے میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ قبر کے سوالات کو ہمارے لیے آسان فرما, جوابات دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے. اے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا مولا, اس عذاب سے ہمیں بچا مولا. اے اللہ جانے والے بول کر چلے گئے وہ چلے گئے. اے اللہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے, اس قبر کی غذا کو بن جانا ہے. اے اللہ وہ مٹی کی غذا بن جائیں گے. اے اللہ جسم ختم ہو جائے گا, یہ روح رہ جائے گی. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے مولا. اے اللہ حشر کے عذاب سے بچا لے مولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ نصیب فرما دے مولا. اے اللہ نور والی کملی کا سایہ نصیب فرما دے مولا. اے اللہ سرکار کے ہاتھوں کوثر نصیب فرما. سرکار کے ہاتھوں کوثر نصیب فرما. سرکار کے ہاتھوں کوثر نصیب فرما. اے اللہ میرے نبی کی شفاعت نصیب فرما. میرے نبی کی شفاعت نصیب فرما. قبر میں سکون نصیب فرما. قبر میں سکون نصیب فرما. اے اللہ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ بار بار بلا مولا, بار بار بلا مولا. اے اللہ تیرے حبیب کے دربار کے صدقے ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ لٹنے کی توفیق نصیب فرما. وہاں کی موت نصیب فرما. وہاں کی موت نصیب فرما. اے اللہ تجھے واسطہ احرام باندھ کے دیوانوں کی طرح تجھے لبیک اللہم لبیک کہہ کے پکارنے والوں کا واسطہ, اپنے گناہوں پر رونے والے کا واسطہ. اے اللہ ہر اپنی زبان میں چیخ رہا ہوگا, تجھے چلا رہا ہوگا, تیرے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہوگا. اے اللہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں اللہ, ہم بھی رونا چاہتے ہیں اللہ, ہم بھی گڑ گڑانا چاہتے ہیں اللہ, ہم بھی اس زمین پر سجدے کرنا چاہتے ہیں اللہ. اے اللہ آپ نہیں بلائیں گے تو کون بلائیں گا مولا. ہماری سارے ارادے سارے نیتیں آپ سے ہیں, ساری بہار آپ سے ہیں. اے اللہ ہم سب کو بلا لیجیے مولا.
اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے مولا، ہم سب کو معاف کر دیجئے مولا۔ زندگیوں میں جو بے سکونی ہے اے اللہ اس کو سکون میں بدل دیجئے، اے اللہ اس بے سکونی سے ہم سب کو آزاد فرمائیے، اے اللہ اسلام کے داعیوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اسلام کو پھیلا دیجئے مولا۔ اے اللہ آج لوگ اسلام پر سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کی اے اللہ کمی ہے، مسلمانوں کے اندر کمی پیدا ہو رہی ہے، ایمان کا تقوی کی کمی پیدا ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے مولا، تیری محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما مولا، اے اللہ تیرے لیے جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما مولا، جتنے اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو جو جائز حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اے اللہ ان تمام کی آرزوؤں کو پورا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم تمام کے اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔